السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. آئی تھنک ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ حسینہ واجد ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ایبسینشیا میں. اور یہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھی, ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ تھی. ان کی ہسٹری بڑی زبردست ہے. پہلی بار 1996 میں پرائم منسٹر بنی, لیکن اصل جو ان کا دور شروع ہوا وہ 2008 دسمبر میں ہوا جب عوامی لیگ نے الیکشن جیتا. پھر اس کے بعد 4 سکسیسو الیکشن جیتتی گئی, اگرچہ 2 الیکشن اس کے اندر وہ تھے جن میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, انکلوڈنگ جو 2024 کا الیکشن تھا. ان کا ریکارڈ اتنا خراب تھا ہیومن رائٹ ابیوزز کا کہ ایک زمانہ آیا جب امریکہ نے سینکشن کر دیا ان کی ایلیٹ پیراملٹری فورس کو, ان کی کوئک فورس بٹالین تھی اس کو, 7-8 افسران اس وقت کے پریزنٹ اینڈ پاسٹ کہ جی وہ ہنڈریڈز آف ڈسپیئرنسز میں مصروف ہیں. لیکن انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ 15 سال ایبسلیوٹ طاقت کے ساتھ تھی. پھر جولائی کے اندر ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے. ایک جاب کوٹا رکھا ہوا تھا بنگلہ دیش میں ان لوگوں کے ڈسینڈنٹس کے لیے, ان کے وارثان کے لیے, جن کو بقول ان کے 1971 کی جو ان کی آزادی جنگ تھی پاکستان سے, اس کے اندر جنہوں نے حصہ لیا. اس پہ بڑا ریاکشن آیا. جولائی میں شروع ہوتا ہے اور ایک خاتون جس کا 15 سال سے ایبسلیوٹ ہولڈ, الزام یہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا, سینکڑوں کو اغوا کر دیا گیا. ان لیس دین 30 days 5 اگست کو وہ ایک ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتی ہیں اور بھارت بھاگ جاتی ہیں. اور آج ان کی ایبسینشیا میں سزائے موت آن 2 counts, ان کی جائیداد کی ضبطی. اس وقت ان کے فارمر جو ہوم منسٹر ہیں ان کو بھی سزائے موت, جائیداد کی ضبطی. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس سے کوئی سیکھتا ہے کچھ؟ شاید اس ریجن میں یہ سبق سیکھنے والے ہوں کہ جتنی مرضی طاقت ہو, اگر ایک وقت آ کر اگر آپ لوگوں کا خیال نہیں کریں گے, ملک کی مشکلات نہیں دیکھیں گے, تو نو میٹر کیا آپ نے لیجسلیشن کی ہو, کیا آپ کی طاقت پہ گرپ ہو, جاتے ہوئے نکلتی نہیں ہے. 15 سال اور 15 دن سے بھی کم عرصے میں وہ حکومت نکل گئی. اینی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کانٹروورشل ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بن گئی ہے, اس نے اپنا کام شروع کر دیا. آپ کو یاد ہے جب یہ کورٹ بنی اور اس پہ احتجاج بہت ہوا تو 2 سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج مسعود علی شاہ صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا, جسٹس عطا منالہ نے ریزائن کر دیا, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا نے ریزائن کر دیا, اور مخدوم علی خان جو فیڈرل لا کمیشن کے ہیڈ تھے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. خیال یہ تھا کہ اور بھی کچھ ریزگنیشنز آئیں گے. طلال چودھری نے تو کہہ دیا اور ریزگنیشن بھی آئیں گے, لیکن ہوا نہیں. آج کچھ ہلچل نظر آئی. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور 2-3 اور ایک سندھ کا ایک لائرز الائنس بھی بنا ہے, انہوں نے کچھ باتیں شروع کی ہیں کہ تحریک چلے گی اور ہم نہیں مانتے 27ویں کو. اور بیرسٹر علی صاحب بھی بولے, ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا. 2 طریقے ہوتے ہیں جب اس قسم کی سچویشن آئے جہاں آئین کی پاسداری کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑے. 2 قسم کی اس وقت سچویشن ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد موومنٹ چلائیں اور جوڈیشری کی بحالی کی کوشش کریں. دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے کوشش کریں بحالی کی اور کوشش کریں کہ آپ جہاد اپنی جو ہے سسٹم میں رہ کے کریں. وہ بھی بڑا آنریبل طریقہ ہے. جو نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. چپ کر کے بیٹھنا ایک طرح سے آپ سارے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ سب کھڑے ہوئے نا لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی سب سے بڑی بار ہے. وہاں پہ بھی بڑی اس پہ ابھی تک ریاکشن آیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں اجتماع سے تقریر کر رہے تھے. دیکھنا یہ کہ کیا یہ موومنٹ بن سکتی ہے, کیا اس موومنٹ میں کوئی جان ہے. جو ریزگنیشن ایکسپیکٹڈ تھے ججز کے وہ کیوں نہیں آئے, اور یہ جو ججز پہ سارا ڈال رہے ہیں علی ظفر صاحب, کیا وکلا بھی اگر وہ ان ججز کورٹس کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس. تھینک یو عقیل آنے کا آپ کا. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ لائر بھی رہے عمران خان کے, ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے تھے, اب یہ نہ یہ ان کو مانتے ہیں نہ وہ ان کو مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا لائرز جائیں گے, یہ لائرز بھی بائیک آؤٹ کریں گے ان عدالتوں کا, ان ججز کا؟ دیکھیں مالک, آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ پوچھا ہے کہ 3 استعفوں کے بعد ابھی مزید استعفے کیوں نہیں آ رہے. تو ابھی جو میری ریڈنگ ہے اور میری کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ ججز آر ناٹ شیور کہ باریں ان کے ساتھ کس حد تک جائیں گی. اور اسی وجہ سے استعفوں کو بریک لگی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم
26ویں اور 27ویں سے ان کی انٹیگریٹی یا ایک انسٹیٹیوشنل لاس ہوا ہے اور ان کی جو آپ سمجھیں کہ اسٹیچر جو ہے وہ نیچے کیا گیا ہے. ایون سپریم کورٹ میں بھی اس بات کو بڑا محسوس کیا گیا اور کافی ججز نے اعتراض کیا کہ ادارہ جو ہے اس کی پریسٹیج بحال نہیں کی گئی اور جو امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں وہ پرسن اسپیسیفک ہیں, صرف چیف جسٹس صاحب کی ذات تک. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لائرز جیسے آج جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب کو ثاقب نثار صاحب نے اوپر لائے تھے, ان کی وکلاء سے جھگڑا ہو گیا تھا بہت, ملتان میں ایک کچہری کا ایشو تھا اور وہ اللہ جنرل سب قاضی امین صاحب ہوتے تھے, ان کا شاید جھگڑا تھا. تو وہ پھر منصور صاحب اس میں انہوں نے اسٹینڈ لیا لیکن پھر ان کو اوپر ایلیویٹ کیا گیا لائر پریشر کے اوپر ثاقب نثار, اور یہ ثاقب نثار کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کا یہی جھگڑا چلتا رہا پھر بعد میں سب کے ساتھ. تو اب منصور علی شاہ نہیں, ججز کیوں کلیئر نہیں ہے؟ اگر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ایک سائنس لے رہی ہے, اگر لاہور ہائی کورٹ بار, دو اتنی بڑی بارز ہیں, اور ججز کو کیا چاہیے؟ دیکھیں ججز کو ڈیفینیٹلی یہ تو دوسری بات مالک یہ ہے کہ اگر نہ بھی نکلیں آپ نے کاز کے لیے تو ون مین آرمی بھی ہوتی ہے نا, آپ اگر باہر نہیں نکلیں گے اسٹیپ ڈاؤن کرنا از ناٹ این آپشن اونلی, اسٹیپ آؤٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کی وجہ ہے ایک تو سیاسی قیادت کوئی نہیں ہے جو اس موومنٹ کو لیڈ کر سکے, دوسرا وکلاء میں بھی نہیں ہے. وکلاء میں بھی جو ابھی بھی آج پنجاب بار کونسل کے جو آج ریزلٹس آئے ہیں میجورٹی جو ہے وہ ایس این بون گروپ جیتا ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ جیتا ہے. تھوڑے سے لاہور میں بندے جیتے ہیں ان کے اور کچھ اسکیٹرڈ جگہوں پہ, لیکن آپ یہ کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ وہ بھی پنجاب بار کونسل کے جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک ون اوور ہو چکے ہوں گے اس وقت تک. وہ سرکار کی پالیسی ٹھیک ہے نا, سرکار کو اس وقت اس لیے پرابلم نہیں ہے نا, عقیل کیوں مطلب جل شل لگا کے باوشو بن کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے بھائی. نہ تو وکیلوں کو اب پنڈی اسلام آباد میں سے کوئی وکیل جو ہے وہ نہیں نکلیں گے جب تک آپ ججز جو ہیں خود آگے نہیں لگیں گے, تب تو کیوں نکلیں گے؟ اگر مطلب فار ایگزامپل میری سمپتھی بھی ہے جج کے ساتھ, تو میں اگر جج خود ہی نہیں نکلے گا تو میں کیوں نکلوں گا؟ کوئی پریشانی ہے بیشتکیل آپ لوگوں کو کہ بالکل chill.com چل رہا ہے کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جو بات کی میرے بھائی فیصل نے, پریشانی والی تو کوئی بات نہیں, استعفیٰ دے دینا بالکل ان کا استحقاق ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ انہوں نے استعفیٰ دیا, لیکن استعفیٰ دینے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک چلے گی یا کوئی تحریک چلنے کے کوئی آثار بھی نظر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحریک چلانے والے جو ججز تھے جو 2007 کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک مختلف ٹائم تھا, مختلف دور تھا, مختلف کاز تھا. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو یہ ہے نا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہم کہہ لیں کورٹ ود ان کورٹ جو سسٹم جس کی ایک بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی اس کو بالکل آپ نے سیپریٹ کر لیا, جو آپ کا ادھورا خواب تھا وہ آپ نے پورا کر لیا, ایک عدالت بن گئی. اس عدالت نے آج 3 فیصلے کیے, 3 میں آپ کے سامنے وہ تینوں فیصلے بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ جو بیک لاگ جو 55-56 ہزار کیسز کا بیک لاگ ہے وہ ایسا ایسا کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بیک لاگ مجھے سمجھائیں, اس کے ساتھ یہ بیک لاگ کے لیے تو سپریم یہ نہیں بنے نا. ایک آپ کا بینچ بن گیا جی, 26 کے بعد آپ لوگوں کو یہ طے ہو گیا کہ آپ 32-34 تک ججز کر سکتے. اگر آپ 5 کا بینچ رہنے دیتے اور ججز بڑھا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں, باقی یہ سنتے رہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کے وہ بینچ جو ہے آپ بڑھا دیتے پوری اسٹرینتھ, تو بیک لاگ کلیئر ہو جاتا. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں تنقید, یہ بیک لاگ کی اسٹوری بنائی ہوئی ہے. اس میں بھی تنقید آپ لوگوں کی طرف سے زیادہ ہوتی تھی کہ یہ عدالت کے اندر عدالت ہے, یہ کیسے کام کرے گی. اچھا ساڈے کیا اینڈ ہوا سارا کچھ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ لوگ تو صحافی دوستوں نے بنوایا ہے. نہیں, پلے انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کہا زیادہ تنقید تو آپ کی طرف سے ہوتی. ہم تو جب آپ پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے حصے میں تو پیکا کی ادروائز بھی اس میں بہت زیادہ تنقید یہ تھی کہ عدالت کے اندر عدالت ہے, اور میجورٹی آف دا ٹائم یہی ججز جو کہ ریگولر کام بھی جا کے انہوں نے کرنا ہوتا تھا, یہ ججز زیادہ تر ٹائم ایٹ اپ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہے وہ کر رہے ہوتے تھے, زیادہ ٹائم وہ لے رہے ہوتے. کی تعداد نہیں بڑھائی نا جس کے لیے سپر ٹیکس کیس کا ایک جو ایسا کیس ہے سپر ٹیکس 3% آف 2.2 ملین کیسز مسپلیسڈ نیریٹو ہے. جسٹ وہ 1 سینٹینس دیکھ عقیل, آپ بھی پریکٹسنگ وکیل رہے ہو, میں ہوں.
سب سے زیادہ جو برڈن ہے وہ لوور کورٹس میں ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس میں. فگرز آئے ہوئے تھے 85% ملین میں سے وہ نیچے 82 اور 3% کیسز تھے 3%. اچھا سپریم کورٹ میں اب یہاں پہ جہاں پہ غلیل سے کام ہوتا ہے نا، یہ میزائل مارتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس میں 184(3) کو بیلنس آؤٹ کرنا تھا، بیلنس آؤٹ ہونے والا تھا کیونکہ اس میں 2 ججز نے، 2 چیف جسٹس صاحبان نے آؤٹ آف 7، باقی 5 ہے تو یوز بھی نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا 184(3) جو ہے چلے وہ اس کو بیلنس آؤٹ کرتے یا وہ کرتے. آپ کو تو ہم نے کیا 184(3) ہم نے بیلنس آؤٹ کیا اور وہ کرنا ضروری تھا. مجھے ایک چیز بتائیں، آج کیوں مجھے بلکہ آپ تو لائر پریکٹسنگ لا ہیں دونوں، مجھے یہ بتائیں آج میں کیوں بتا رہا تھا کہ جی کورٹ بیٹھ گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کے رولز طے نہیں ہوئے ہوئے، تو اگر رولز اور پروسیجرز طے نہیں ہوئے ہوئے تو مقدمہ کیسے سن رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج آئی واز ٹاکنگ ٹو 3 دن ہو گئے میں اپنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں کہ سر وہ آپ نے کیس CPLAs ہماری ہوتی ہیں سول پٹیشن لیو ٹو اپیل، جو ہائی کورٹ کے ڈیسیژنز کے اگینسٹ ہم فائل کرتے ہیں. تو میں نے کہا سر وہ فائل کرانی ہے 4-5 عام لوگوں کے کیسز، کوئی نتھنگ پولیٹیکل. تو میں نے کہا جی وہ کرنی ہے. اب مجھے وہ 3-4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ سر سانو ابھی نہ نوٹیفکیشن ہے، نہ پتا ہے کہ فائلنگ نہیں کہاں پہ ہونی ہے، سپریم کورٹ رولز اڈاپٹ نہیں ہوئے ہوئے، FCC کے رولز ہے نہیں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں تھی. آج 3 کیس کے فیصلے ہو گئے ہیں، ججز کا روسٹر کس رول کے تحت نکلا ہے، سیٹنگ کس طرح سے نکلی ہے. اچھا اوپر سے بنایا گیا کہ جی کانسٹیٹیوشنل، جس میں تمام کانسٹیٹیوشنل بینچ آئینی کورٹ ہوگی جس میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اب آپ بینچز کی فارمیشن اٹھا لیں، ایک سندھ کا بینچ ہے، ایک ادھر کا بینچ ہے، یار آپ سارے کٹھے بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کیسز سننا شروع کریں. بنائی تو علیحدہ اس لیے ہے نا. تو آپ جو نئی جو FCC جو آپ نے بنائی ہے اس کی ورکنگ، اچھا ورکنگ کا پتہ نہیں، پھر بلڈنگ پلیسمنٹ، یہ سارے اوپر ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، سارے صوبوں کی طے تھا کہ ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو لاجک پھر یہ نہیں بنتی کہ جو بھی کیس چلے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پورا بینچ بیٹھ کے سنے تاکہ تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہر کیس میں ہو. یہ کیا بات ہے کہ ایک جگہ سندھی بیٹھ گیا یا بلوچی بیٹھ گیا پھر تو ریپرزنٹیشن نہ ہوئی، کانسیپٹ ختم ہو گیا. دیکھیں اس میں عرض کر دیتا ہوں آپ کا بیسکلی ہم اسینشلی جائیں گے US ماڈل کی طرف ہی، اور یہ وہی ہوگا کہ تمام تر ججز جو ہے جائیں گے کیوں، پہلے دن سے کیوں نہیں ہے. میں گزارش یہ ہے کہ ابھی اور دوسرا یہ بتائیں جو یہ بات کر رہے ہیں، اگر اب اس میں تعداد بڑھنی ہے. نہیں اگر آپ نے رولز فارملی اڈاپٹ بھی نہیں کیے سپریم کورٹ کے، ایک تو لاجک یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق چل رہے ہوں گے، لاجک یہ کہتی ہے، لیکن جب آپ لیگل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں تو اس کی میتھڈالوجی تو پراپر ہونی چاہیے. ان کو اڈاپٹ کیا انہوں نے فارملی نہیں کیا. میں یہ الاو ٹو چیک کہ فارملی اڈاپٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے، لیکن جو فائلنگ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کو رجسٹرار بتا رہا ہے کہ نہیں ہمیں پتا کیا. اب یہ CPLA کی بات کر رہے ہیں نا تو وہاں پہ داخل کریں نا، وہاں پہ فائل کریں سپریم کورٹ میں. وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کس رول کے تحت سپریم کورٹ والے فائلنگ نہیں لے رہے. کیا وہ FCC کے کیسز ہیں، وہ آبجیکشن لگا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی اگر کوئی لمیٹیشن رن کر رہی ہو تو آپ کنڈونیشن کے ساتھ درخواست نہیں، درخواست تو دیں گے لیکن آپ نے کیا ہے، آپ ہوم ورک نہیں کرتے. آپ ہوم ورک نہیں کرتے، صحیح سوال ہے. ہوم ورک بالکل ڈیفینیٹلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے جس نے اس ملک کے آئینی مسائل حل کرنے، وہ کر رہے ہیں اور اپنے رولز اپنے ہیں نہیں. 3 کیسز ان کے پاس جو پٹیشنز ٹرانسفر ہو کے آئی ہیں اس پہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا. ٹرانسفر کس رول کے سپریم کورٹ کے تھرو ہو کے آئی ہیں نا. یہ آئین پاکستان میں جو درج ہو گیا کام ہو رہا ہے آلریڈی، ہم نے آئین میں یہ چیز دے دی. دیکھیں آئین سپریم ہے نا، آئین میں ہم نے یہ چیز دے دی. ہم نے کہا جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فرام دا بینچ ٹو دا کورٹ. کوئی آئینی مسئلہ رہ گیا؟ اب تو سارے مسئلے آئین ہی نہیں رہا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آئین نہ قانون نہ کوئی گل. یہ تو آپ کہہ لیں. اچھا 2 مسائل ہمیں بڑے بتائے گئے تھے. ایک بتایا گیا تھا کہ جی NFC جو ایوارڈ ہے نا جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیٹس دی ایلیفنٹ ان دا روم. ہاں لیکن یو کمپرومائز آن دی ایلیفنٹ ان دا روم. آپ نے کہا ہم نے اپنا 243 امینڈ کروانا ہے، ہم نے اپنا دوسری 2 چیزیں کروانی ہیں، اور جناب ہم نے ججز کے ٹرانسفر کا جھٹکا دینا. وہ تو ہو گیا، ججز کے ٹرانسفر تو ایڈریس. تو اب آپ نے اتنی بڑی چیزیں، آپ نے لوکل باڈیز پہ بھی کمپرومائز کر دیا. پیپلز پارٹی نے کہا اب جب 28 آئے گی آئی ایم شیور اس میں چیزیں دوبارہ آئیں گی، لوکل باڈیز بھی آئے گا، اس میں NFC بھی آئے گا. اب پیپلز پارٹی کے پاس کیا بارگیننگ چپ رہ گیا ہے؟ اس باری تو تھا نا اگر آپ نے نہ کیا تو ہم نے نہیں ہونے دینا، فیلڈ مارشل والا بھی نہیں ہونے دینا، ہم نے دوسرے کام بھی نہیں ہونے دینے، فوج کے ایکٹ بھی نہیں ہونے دینا. تو چلے سمجھ آتی ہے کہ ان کی ایک گردن پہ آپ کی گھٹنا رکھا ہوا تھا. 28ویں کے بعد اس وقت ہے ان کے پاس بارگیننگ.
کہ اگلی باری آپ اسی لیے ہم نے اس کانورسیشن کو ابھی سے شروع کر دیا ہے. وہ بات چیت ہم نے ابھی سے ہی اس کا آغاز کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے تاکہ ایک براڈر کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. یہ نہیں کہا بلاول صاحب نے کہ میں بات نہیں کروں گا. ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے NFC کے اوپر انہوں نے کہا حکومت کہتی ہے NFC کے اوپر کسی کا پیو نہیں بدلا, انہوں نے کہا کسی کا باپ نہیں کر سکتا ہے NFC کو والی بات, پریشر باپ. یہ علیحدہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا باپ بھی نہیں روک سکتا جب آئی تو. میں ان دونوں سٹیٹمنٹس کے بیچ میں یہی کہوں گا کہ اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. میں یہ صرف ضرور بات کر دوں آپ کو مالک صاحب کہ ہمیں جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے, یا یہ ویریس ایلیفنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے, ایڈریس ہونا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ پاپولیشن ہو. کرنے میں پرائرٹی وائز کیا کون سا زیادہ امپورٹنٹ تھا, ججوں کی ٹرانسفر کا ایشو کہ 243 کا ایشو؟ کس بیسس پہ آپ نے ان سے کمپرومائز کیے اتنے بڑے؟ دیکھیں, ہمیں جو اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے نا, whether that was in 243 یا فارمیشن آف دی FCC یا اس کے علاوہ ٹرانسفر آف ججز, یہی 3-4 پوائنٹس سے, اور انکریز آف نمبر آف ججز جو تھے, انکریز آف نمبر آف ایڈوائزرز جو تھے صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی, یہ 3-4 پوائنٹس تھے. ہم نے انہی 3-4 پوائنٹس پہ بات کی. پھر اس کے ساتھ ڈول نیشنلٹی والا تھا کہ بیوروکریٹس کے پاس ڈول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے, اس پہ وہ نہیں, اس پہ بات آگے بڑھ سکی. اس پہ کس کو اعتراض تھا؟ دیکھیں 70-74 ووٹیں ہیں ان کے پاس. نہیں, پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا. جو چیزیں اگری ہوئی ہیں, ظاہری بات ہے, سب سے پہلے ہم نے بڑے اتحادی سے ہی بات کی جن کے پاس 70-74 ووٹیں ہیں, جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو اعتراض کس پہ تھا اس کے اوپر کہ لوکل باڈیز والی بات نہیں آئے گی؟ وہ تو ہمارا وعدہ تھا. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا وعدہ تھا ان کے ساتھ. ہماری اپنی اسمبلی, پنجاب اسمبلی نے پاس کر دی ریزولوشن. NFC کو نہیں چھیڑیں گے, اور یہ بیوروکریٹس کی ڈیول نیشنلٹی پہ بھی ان کو اعتراض تھا کہ اس کو نہ چھیڑیں. ہاں جی, ان کو اعتراض تھا. تو لاجک کیا دیتے تھے اس کی, کیا لاجک تھی؟ دیکھیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ نئی لاجک ہوتی ہے ان کی. اب یہ تو ان سے پوچھیں کہ لاجک کیا تھی, کیوں نہیں انہوں نے کنسیڈر کیا, یا کیوں نہیں, کس بات سے. حالانکہ میں نے تو برملا اس بات کا ذکر کیا, میں نے کہا یہ ایسی چیز تھی کم از کم امانگسٹ آل آف دیز 3-4 تھنگس جو آپ نے بات کی, اس پہ تو بات ہو سکتی تھی. ایز بصیت MNA یا بصیت سینیٹر یا MPA ہم نہیں رکھ سکتے. ہمیں ڈول نیشنلٹی الاؤڈ نہیں ہے, تو پھر میرے خیال سے اس ملک کی سروس میں جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی الاؤ نہیں ہونی چاہیے. آئی ایگری. تو اس میں آرم فورسز بھی تھے, اس میں آپ کی جوڈیشری بھی تھی, اور اس میں آپ کی بیوروکریسی بھی تھی. لیکن کیوں نہیں ایگری کیا, اس بات کا جواب تو وہ خود دے سکتے. تو اب ایک چیز تو کلیئر ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی, اور بالکل آئے گی, بالکل آئے گی. کب تک آئے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہم نے جس کانورسیشن کو کہہ لیں سٹارٹ کیا ہے نا, ایک اور دی ادر ڈے ایز ویل وزیر اعظم پاکستان آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا وعدہ تھا MQM سے کہ ہم 140A کے اوپر جو لوکل گورنمنٹ یا لوکل جو پنجاب گورنر ریزولوشن تھا اسمبلی کا, بڑا زبردست کمپریہنسو, یہی بات ہم کر رہے ہیں. اور اس پہ ہم نے کہا کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی ایک ہی بات ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بالکل جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے تمام تر معاملہ لے کے آئیں گے سامنے. اور یہی بات جب کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ NFC, اس کے ساتھ 140A یا دیگر جو ایشوز ہیں, اس سے بات ہونی چاہیے. اس کانورسیشن کا سٹارٹ ہو گیا. نہیں, یہ مہینوں کی بات ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ کو یہ میڈیا رپورٹنگ ہوگی, جیسے ہی ہماری میٹنگز یہ ہونا شروع ہو جائیں گی, ایک بات چیت کا فارملی آغاز ہونا شروع ہو جائے گا, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2-4 مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ آ جائے گا. آپ کو یہ پتا ہے نا, اگر آپ نے ابھی نہ کیا پھر آپ پہ بجٹ کے کنسٹرینٹس آ جائیں گے. جون میں بجٹ ہے, 2-4 مہینے آپ پھر اس وقت بھی ان پہ نہیں پریشر ڈال سکتے. بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے, یہ تو طے ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی میکینزم ڈیسائیڈ ہونا ہے, جس حوالے سے بھی آگے بڑھنا ہے, NFC کے حوالے سے, دیگر ایشوز بجٹ سے تعلق ہے, ڈائریکٹلی تعلق ہے. سو اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے خیال میں 28ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ اپریل سے پہلے ہوگی, لائکلی اپریل سے مارچ میں تیار ہوتی ہے نا بجٹ. اور جو قرارداد پیش کی ہے پنجاب اسمبلی نے, اس کو مریم بی بی کی کنسنٹ حاصل ہے یا ان کی ٹیم نے بھی ووٹ کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ بڑا سوال ہے. کیونکہ لوکل گورنمنٹ جہاں پہ دیکھیں کچھ ایسے مفادات ہوتے ہیں جو سب کے اکٹھے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے, اس سے وفاق سے پیسے صوبوں کو چلے جاتے ہیں, صوبے آگے سے پروونشل فائنانس. اچھا مجھے یہ بتائیں, صاحب سپریم کورٹ نے یہ بتایا, یہ جو اب بینچ بنا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنی ہے, اس کے ججز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیا ایک امید آتی ہے؟ بیکاز میں 1-2 ججز کو دیکھ رہا تھا
جن کا بڑا تھوڑا ایکسپیرینس ہے یا رپورٹڈ کیسز ہی نہیں ہیں آن کانسٹیٹیوشنل میٹرز بٹ دے آر پارٹ آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. میرا خیال تھا کہ وہ لوگ چنے جائیں گے جن کا بڑا پروون ٹریک ریکارڈ ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کا. دیکھیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ہے نا یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے نا, تو اس وقت ضرورت نہیں ہے بہت سارے ایسے ججز. 3-4 ججز ایسے ہیں اس میں جن کی کانسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ کو آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے, وہ بالکل ہے, میں نام نہیں لوں گا. کچھ تو بالکل ہی جو ہے ہمارے دوست بھی ہیں, بہت شریف لوگ ہیں, لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن آف کانسٹیٹیوشن, بیکاز جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں نا, جیسے جج ایف سی سی کے رکن نہیں ہیں وہ تو چلے گئے نا, تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ اعتراض تو ہوگا. دونوں کی جو سب سے زیادہ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہیں. دس از ایز اے لائر میں آپ کو بار ممبر بتا رہا ہوں کہ دیز آر فیو ججز. منیب صاحب نے 163A والی ججمنٹ میں حصہ ڈالا, بالکل ٹھیک تھا, بالکل صحیح فیصلہ تھا. اس کی وجہ دیکھیں اس میں بہت اعتراض کیا جاتا ہے. نہیں, اس میں ان کا منیب صاحب کا یہ جو ویو کیا تھا, انہوں نے کہا یہ پارٹی ووٹ ہے, انڈیویجل ووٹ نہیں ہے. انڈیویجل ووٹس بھی ہیں کانسٹیٹیوشن میں. یہ جب پارٹی ڈیسائیڈ کرتی پارلیمنٹ دنیا میں جرم کرنے سے پہلے کی بھی سزا ہوئی ہے, مطلب کہ دنیا میں لوٹا گردی کہاں پہ ہوتی ہے؟ دنیا میں ایک اسٹینڈ لون پروویژن تھی, ورنہ تو کانسٹیٹیوشن میں جب ہم پڑھتے ہیں دس ون ریڈ ود آرٹیکل, ریڈ ود سو اینڈ سو, ریڈ ود سو, اس میں تو کلیئر کٹ ہے اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو جرم ہوگا اور آپ کو ڈالنے کا حق ہے, اس کے بعد آپ کو اس کی سزا ملے گی. یہاں پہ فیصلہ آ گیا کہ آپ ڈال ہی نہیں سکتے, کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. دے ریڈ ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن. یہ تو گناہ بے لذت دیکھیں, تھا نا, اگر آپ یہ کہیں اسپیکر کی میں نے یہ اس وقت یہ رولنگ دی, میں نے مشورہ دیا تھا جب یہ جو عدم اعتماد تھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ جو سندھ ہاؤس میں جاتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں, اور آپ یہ کہیں اسپیکر کو کہ جب تک ریفرنس کا فیصلہ نہیں آتا الیکشن کمیشن سے آئی ول ناٹ کاؤنٹ تھا. اور یہ پریسیڈنٹ تھا یوسر زغلانی صاحب نے بھی بعد میں. اچھا, اس میں واپس میں آتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں جیسا پیپلز پارٹی کی ریڈ لائنز ہیں, آپ کی 28ویں میں امینڈمنٹ کے اندر کوئی ریڈ لائنز ہیں کہ نہیں یہ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ مثلا NFC پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ منیمم بار ہٹے گا. آپ لوکل گورنمنٹ لائیں گے, لینا کاپی پھٹ گئی, آپ کی کوئی ریڈ لائنز آپ کی کوئی ریڈ لائنز ہیں؟ ان کی لائنوں والی کاپی پارٹی ہوئی ہے بھائی, لیکن آپ کی کوئی ریڈ نہ گرین نہ بلو, یہ چٹا سفا نے جو مرضی لکھ لو. آپ کی کوئی ریڈ لائنز ہیں؟ آئی تھنک NFC کی حد تک کہہ سکتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ دیکھیں ہم نے وعدہ کیا اور اس دفعہ تو برملا ہم نے اس کا اقرار اور اظہار جو ہے وہ ہم نے واضح طور پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کیا, اور ہم نے یہ کہا کابینہ میں بھی یہ بات ہوئی, ادروائز بھی یہ بات ہوئی, یہ تمام تر باتیں ہوئی کہ 140A کے اوپر لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اسی طرح NFC کے اوپر وفاق کو کمزور کر کے صوبوں کی مضبوطی کی بات پنجاب میں آپ لوگوں کی ہپوکریسی بھی بڑی کلیئرنگ منہ پہ آپ مارتے ہیں لا کے. اتنا زبردست ریزولوشن کیا اسمبلی نے, لیکن حرکت آپ کی گورنمنٹ نے کیا کی؟ آپ نے کہا پارٹی لیس پولز ہوں گے جو ڈکٹیٹرز نے کروائے, یا ایوب خان نے کروائے, یا ضیاء الحق صاحب نے کروائے, تاکہ یہ آبادی اور یہ وہ چلے برادریزم سب کچھ. آپ نے پاورز فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو 2 کمیشنز بنا دیے, لوکل باڈیز کمیشن, ایک دوسرا کمیشن. ساری ایڈمنسٹریٹو پاورز 2 سیکرٹریز کو دے دی, 2 وزراء کو دے دی. آپ نے تو ریزولوشن دیا, واہ 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 واہ, اور جو آپ نے قانون بنایا وہ ہائے 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 بندے نے کیتا کی ہے تسی. اتنی زیادہ کانٹرڈکشن. باقیوں کو آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے, خود آپ نے جو ریزولوشن بنایا تھا وہ آپ لوگ خود ہی اپنے قانون پنجاب میں کر لینا تھا. میرا اپنا ایک ذاتی ویو ہے, یہ پولیٹیکل ہپوکریسی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں میرا ایک ذاتی ویو ہے, اور اس سے آپ کو بالکل واضح ایک میرا موقف سامنے آپ کے آ جائے گا. یہ 2015 میں بھی پارٹی لیس جو ہے یا وداؤٹ سمبل کرانے کی غیر جماعتی جسے فکر ہے کہ PTI کھڑکا دے گی. 2015 میں تو کیا PTI میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پارٹی جماعت کی, جب دیکھیں نا فریڈم آف ایسوسیشن آپ کے پاس ایک رائٹ ہے, تو آپ فریڈم آف ایسوسیشن اس پہ تو آلریڈی ججمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس وقت بھی جو ہے غیر پارٹی کے بغیر تو ہوئے نہیں تھے, پارٹی کے ساتھ ہی ہوئے تھے.
ابھی بھی یہ کئی دفعہ ان کی باتیں آئی، انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج کریں گے، پی ٹی آئی نے بھی کہا، دیگر پارٹیوں نے کہ انہوں نے 60 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ اس پارٹی کو انہوں نے جوائن کرنا ہے نہیں کرنا. جب پارٹی لیس پولز نہیں ہے، پارٹی لیس پولز ہیں، تو پھر یہ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں پارٹی میں بعد میں جوائن کرائیں تاکہ آپ پاور میں بیٹھے ہوئے اپنی مرضی کے پارٹی جوائن کرا لیں؟ یا تو آپ کہیں گے جی پارٹی لیس ہی رہے گی لوکل گورنمنٹ. یہ تو ہم نے پورے 2 نمبر کام کیا کہ الیکشن کراؤ وداؤٹ پارٹیز، بعد میں پارٹی جوائن کروا دو. ہمیں پتا ہے پھر ایس ایچ او کروا دیتا ہے، ڈپٹی کمشنر کروا دیتا ہے. اس سے زیادہ جیری مینڈرنگ، نیکڈ جیری مینڈرنگ ہو نہیں. میرا ایک ذاتی ویو ہے نا، وہ بھی تو سن لیں مالک صاحب. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ غیر جماعتی نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر کسی نے خود آزاد حیثیت میں لڑنا ہے وہ بے شک لڑنے کا مجاز ہے، لیکن غیر جماعتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. پہلے یہ 2015 میں 14 میں 15 میں جب یہ قانون آیا تو یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. غیر جماعتی کیوں کرائے فیصل آپ کے خیال میں؟ غیر جماعتی اس لیے نا، ان کو دیکھیں نا، انہوں نے 24 میں غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے نا، جنرل الیکشنز، یعنی پی ٹی آئی سے اسمبل بھی لیا، سب کچھ لیا، بعد میں مکر گئے اور یہ بھی مکر گئے. اب ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ تو غیر جماعتی کیا ان کو تو 332 نشان دے گے، یہ پھر بھی جیت جائیں گے. تو لوکل گورنمنٹ تو ویسے ہی بڑا پرٹیکولر الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ تو ایک ایک گھر میں، کیونکہ چھوٹا ایریا ہوتا ہے نا، تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے. تو یہ ٹرکے میں اس سے یہ بالکل ان کی جو لیجسلیشن ہے نا، یہ اس میں آئی وش یو ہیڈ واک دا ٹاک. ٹاک آپ کی اور ہے، واک آپ کی اور ہے. پنجاب میں بڑی سیاسی منافقت ہے. آئی ایم سوری فار یوزنگ ایکسپریشن. اچھا یہ بتائیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا ہیں آپ، پہلی بھی بڑی سخت اسلام آباد میں کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ آنے والا ہے کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے، اور کچھ اس کے بارے میں پتا آپ کو؟ دیکھیں، اب ان کے اپنے پروسیسز ہیں آرم فورسز کے، اور ان کا ایک جو کورٹ مارشل کا ایک پروسیس ہے، وہ اس کے جو جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ اپنے سٹیپس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور جب ان کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا وہ بالکل واضح طور پہ ایک اناؤنسمنٹ ان کے آرڈر کی، ان کے ڈیسیجن کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے یا اس تمام تر جو ایک سچویشن ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ان کا کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز، تو ہمیں کسی نومبر دسمبر پہنچنا چاہیے. کب تک فیصلہ آ رہا ہے؟ نومبر دسمبر جب کمپلیٹ ہو جائے گا. غالباً میرے خیال سے سال سے اوپر تو ہو ہی گیا ہے تقریباً اس پورے معاملے کو، یہ تقریباً سال ہو گیا. تو جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا، ویسے تو کئی کیسز میں اب یہ والیوم آف ایویڈنس یا کتنا کوئی مواد ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا اس کے اندر پروسیس ہے، کیونکہ وہ ہمارے سے ڈائریکٹلی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ جڑا نہیں ہے. ان کے اپنے ایک سیپریٹ پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے، اور جو بھی ان کا پروسیس ہوگا جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ ایک ان کا فیصلہ آتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد بھی فردر اسٹیپس ہوتے ہیں. لیکن شمید آپ کی کیا ہے کہ دسمبر تک آ رہا ہے فیصلہ؟ دیکھیں، میں تو اس میں کیلکولیشن تو نہیں آپ کو بتا سکتا کہ دسمبر ہے یا ہر چیز میں ذاتی خیال دیتے ہیں نا، ذاتی بتا دیں اپنا. ذاتی خیال یہی ہے کہ جب وہ کمپلیٹ ہوگا آ جائے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب کوئی 7.5 لاکھ ٹن شوگر بار ایکسپورٹ کی گئی، اس میں شوگر انڈسٹری نے 114 ارب روپیہ کمایا. پھر یہ بھی گورنمنٹ سے طے ہوا تھا کہ 140 روپے سے قیمت بڑھنے نہیں دی جائے گی. خنی میں وہ قیمت تو آج کل تو 200 روپے پہ ہوئی ہوئی ہے، کہیں 229. میں ریٹ دیکھ رہا تھا، کوئٹہ میں 229، پشاور میں 200، کراچی میں 195 سے 200، اسلام آباد میں 190 سے 210 روپے، فیصل آباد 185 سے 200، اینڈ دا ریٹ گوز آن. اب لیٹسٹ کیا ہے؟ یہ ملک کا وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کرنی پڑتی، یہ جو ان کا دل کرتا ہے کرتے. ابھی جو ہمارے فوڈ کے منسٹر ہیں رانا تنویر صاحب، انہوں نے بتایا، ان کی خبر آئی ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ طے پا گیا تھا شوگر مل والوں کے ساتھ کہ وہ 1 نومبر سے کرشنگ شروع کریں گے. پھر ان میں سے کچھ گئے، انہوں نے جا کے سٹے لے لیا لاہور ہائی کورٹ سے، اس کی تاریخ کل تک ہے، 17 تک کی سٹے. اب منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا یہ بریچ ہوا ہے، اور اصل میں گیم یہ ہے کہ 2,07,000 ٹن کی جو شوگر ہے وہ یہ شوگر ملز اس ٹائم پہ بیچنے چاہ رہے ہیں، اور تاکہ جس پر ریٹ چڑھا ہوا ہے یہ بھی ٹینز آف بلینز آف روپیز ہے. پہلے انہوں نے گارنٹیز دی 140 نہیں ٹاپے گا، ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیں. پھر گورنمنٹ کو 3 لاکھ ٹن امپورٹ کرنا پڑا. پہلے انہوں نے وہاں کمایا، پھر ادھر کمایا، اب پھر 200، اب پھر گورنمنٹ سے ڈیل کر کے، لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. یہ اگر 1 نومبر 1 کی بات ہو رہی ہے
اور یہ اب خبر یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ جی جو 10-12 ملز والے اکٹھے بیٹھے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم 28 نومبر سے کریں گے اور ریٹ جو ہے وہ 400 روپیہ من ہوگا جو دیا جائے گا کسان کو. یہ 28 دن سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ جو سٹیز لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے اسٹاک تو بیچیں گے, لیکن کتنا فرق پڑتا ہے کسان کے لیے؟ اور آپ کو مجھے تو ٹوپی پہنا رہے ہیں, ہم تو جو 140 میں تھا اس کو 200 روپے میں خرید رہے ہیں. لیکن اس میں ذرا بات کرتے ہیں. خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ ذرا پہلے بتائیں ناظرین کو کہ یہ اگر 1 نومبر کو ہو یا 28 نومبر کو, جس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے, لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے, خبریں یہ بھی چھپ رہی ہیں کہ جی 27 ملوں نے شروع کر دیا کرشنگ. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بھی ڈرامہ ہے, نہیں کر رہے. جی وہ صرف کاغذی کارروائی کی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کو بلا کے کچھ ملوں نے ایک آدھی ٹرالی اندر کر کے تو شو کر دیا کہ ہم چلا رہے ہیں. ایکچولی یہ بات نہیں, وہ نہیں چلا رہے, سوائے 2-4 ملوں کے علاوہ باقی کوئی بھی نہیں چل رہا. اب 28 دنوں سے لیٹ کرنے سے کاشتکار کا استحصال ہوگا. وہ استحصال یہ ہوگا کہ آگے ٹائم کم رہ جاتا ہے. گنے کی لمبی لائنیں جب لگیں گی, ٹرالی آ کے کھڑی ہو جائیں گی, 10 دن وہ ٹرالی نہیں اترے گی تو کاشتکار سے اپنی من مرضی کے ریٹ مڈل مین آ کے خرید کر لے گا, جب کاشتکار کا اس سے بہت زیادہ استحصال ہوگا. دوسرا بھی آپ بات کر رہے تھے 400 روپے ریٹ, اس وقت منیمم 600 روپے ریٹ ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہ 400 روپے ریٹ دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ 396 ارب روپیہ ہمیں اصل قیمت جو ہمیں ملنی چاہیے وہ اس سے کم ملے گا اس وقت. اور ٹوٹلی آپ کے سامنے گندم میں کاشتکار کا استحصال ہوا, اب گنے کی صورت میں بھی کاشتکار کا استحصال ہوا. جب ان کا حکومت سے طے ہوا تھا 140 روپے ریٹ اور وہ آج چلا گیا 200 سے اوپر ریٹ چلا گیا. اگر یہ 1 روپے کلو ریٹ بڑھاتے ہیں تو 7 ارب 40 کروڑ کا بوجھ بنتا ہے اس قوم کے اوپر اس وقت, کیونکہ پاکستان کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ 7.4 ملین ٹن ہے. اب یہ چند گھرانے اگر پیسہ کمائیں, کاشتکار کے پاس پیسہ نہ آئے, کاشتکار کے پاس اگر پیسہ نہیں آئے گا تو اگلی فصل پہ خرچ کیسے کرے گا؟ اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات ٹھیک ہے, نہ کھیت کے حالات ٹھیک ہے, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات ٹھیک ہے, نہ صحت کے حالات ٹھیک ہے. کاشتکار کا 2-3 سال سے گندم میں بہت بڑا استحصال ہوا, گنے میں اب استحصال ہو رہا ہے, اور اینڈ کنزیومر کا بھی استحصال ہو رہا ہے کہ اسے چینی مہنگے داموں مل رہی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ لوگ ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا, دیکھیں نا جب 140 روپے بہت اچھا ریٹ تھا, اور آج سے 3 سال پہلے بھی ہمیں یہ ریٹ مل رہا تھا 450 روپے 450 روپے. نہیں, مجھے یاد ہے جولائی کے اندر اس وقت ایکس پرائس مل 140 روپے تھی. گورنمنٹ سے یہ طے ہوا کہ جی 165 روپے ایکس مل پرائس طے ہو گئی. پھر یہ طے ہوا کہ 15 اکتوبر تک ہر مہینے 2 روپے کلو بڑھتا جائے گا. تو 140 روپے جب ریٹ تھا ایکس پرائس, حکومت نے خود ان کو 171 دے دیا فور نو ریزن, بیکاز یہ خود ہی بیٹھ کے پالیسی میکنگ کرتے ہیں. دیکھیں نا حکومت اب وہ 200 پہ چلا گیا. حکومت نے اور پارلیمنٹ نے حکومت نے اور پارلیمنٹ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. اگر آپ یاد کریں 4 مئی 2021 کو ایک پنجاب اسمبلی میں شوگر کین ایکٹ پاس کیا تھا جو کاشتکار کا ٹوٹل استحصال تھا, جس میں یہ تمام پارٹیاں یکمشت شامل تھی. وہاں پہ ان کا اتفاق ہوتا ہے. جب کاشتکار کی بات آتی ہے تو یہ ان کا آپس میں تضاد ہوتا ہے. پھر ایک پیپلز پارٹی ہے, ایک مسلم لیگ نون ہے, ایک پی ٹی آئی ہے, ایک کاف لیگ ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے. لیکن جب ان کا اپنا مطلب ہو تو اس وقت یہ سارے یکجان ہوتے ہیں. 4 مئی کو بھی ایک ایسا ہی ایکٹ پاس ہوا جو کاشتکار کا ٹوٹلی استحصال تھا کہ بینک ٹرانزیکشن ختم, ملیں چلائیں نہ چلائیں ان کی مرضی, اور کین کمیشنر کے تمام اختیارات ختم. اس وقت آپ کی پیداواری لاگت کیا ہے خالد صاحب؟ مثلاً پر من لاگت کیا آ رہی ہے گنے کے اوپر؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی. ہمارے اس وقت جو منیمم خرچہ آ رہا ہے نا جی بمائے ٹھیکہ اگر ہم شامل کریں تو تقریباً ہمارا ایکڑ پہ جو خرچ بنتا ہے 3 سے 3.5 لاکھ روپے خرچ بنتا ہے. اور اس حساب سے اگر ہماری ایوریج پیداوار 900 من آئے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 400 سے کیا بنتا ہے. پھر ہمارے جو سیم ڈے کا خرچ ہوتا ہے ہمارا 100 روپے خرچ ہوتا ہے, اس کی ہارویسٹنگ, اس کی صفائی, لوڈنگ اور ٹرانسپورٹیشن, یہ جو خرچ آتا ہے. باقی اگر 400 تو باقی 300 ملے گا. اگر 300 ملے گا تو پھر اگر 900 من بھی اگر ہماری ایوریج ہو تو 1000 من بھی ایوریج آ جائے, اچھا جو فارمر ہے تو 3 لاکھ بنے گا, 3 لاکھ اس کو ملے گا. 3 لاکھ سے زیادہ تو اس کا خرچہ ہے. اس لیے اس وقت کاشتکار کو منیمم 600 روپے ریٹ ملنا چاہیے. اور اس میں شوگر ملوں کا بھی فائدہ ہے تاکہ کاشتکار آگے گنا کاشت کرے گا. لیٹ کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ گندم کم کاشت ہو تاکہ گنا کاشت ہو سکے, یہ بھی ان کی ایک چال ہوتی ہے جی.
اور حالانکہ چاہیے یہ کہ تمام سسٹم کو ایک سرکل میں رہ کے چلنا چاہیے کہ جتنی ہم نے گندم کاشت کرنی ہے وہ گندم کاشت کرے، جتنا گنا کاشت یہ مجھے بتائیں، پاکستان میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ڈی ریگولیٹ کر دے، جتنی مرضی ملیں لگیں نہ لگیں، گنے کی کاشت بھی کھلی ہو. ڈی ریگولیشن کا فائدہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا جی جس نے امپورٹ کرنی ہے جو مرضی کرو گے کھول دو، اس کو پروٹیکٹڈ انڈسٹری رکھو ہی نہ. دیکھ آج میں آپ سے عرض کروں 1960 کی دہائی میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا تھا جس کو نواب آف کالا باغ ہیڈ کر رہے تھے. ان کی سفارشات میں پہلی سفارش یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیمیت خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے، یہ کاٹن ایریا ہے. ہم نے ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگا دی ہیں. ایک دوسرا، نئی شوگر مل لگانے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پہلی ہمارے پاس شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں کیا ہماری چینی کی ضرورت پوری کرتی ہیں، جو اس سے زیادہ ہے. میرا خیال میں اس سے کہیں زیادہ ہے، ہمیں اور شوگر مل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا فصل کم ہو رہی ہے وہ کپاس ہے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کپاس کو کیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم شوگر ملیں لگاتے رہیں گے تو ہم ٹیکسٹائل کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے. پہلے آج ہماری بات شوگر پہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ گنے والے کہتے ہیں ہمارا استحصال ہوتا ہے کیونکہ ان کا بھی ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے نا. یہ اب ایک گروپ بن کے بیٹھ گیا ہے، اپنی مرضی سے قیمتیں رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کرشنگ سیزن رکھتے ہیں. اگر یہ کھل جاتا ہے اور کوئی بھی کاروباری بندہ ایسے ہی شوگر مل نہیں لگائے اگر کاروباری اس کو نفع نہیں ہے، آپ کو فائدہ نہیں کسان کے طور پہ کہ پھر کمپٹیشن بڑھتا ہے. جہاں اس وقت 2 ملیں ہیں یا 1 ملا ہے وہاں پہ اگر 5 لگ جائیں تو کسان کو تو فائدہ ہے. اس کو تو 5 گاہک ہوں گے، 2 بیچنے والے ہوں گے، تو اس کو کیا نقصان ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، ایز اے کاشتکار مجھے اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گندم میں بھی دھوکہ دیا کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کیا، لیکن اس کو ڈی ریگولیٹ نہ کیا گیا. جب کاشتکار کی باری آئی تو اس کو ریگولیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ نہیں کیا گیا. اب بھی حکومت ہمیں وضاحت کر دے، اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر جتنی مرضی کو چینی امپورٹ کرے ایکسپورٹ کرے، ہمیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پھر گنے کا ریٹ جہاں مرضی چلا جائے اس پہ بھی حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر چینی کا ریٹ جہاں مرضی چلا جائے حکومت کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیٹ ہوگا. پھر ایک انٹرنیشنلی کمپٹیشن ہوگا. ہم کاشتکار اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کاشتکاروں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی پھر ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کئی 100% زیادہ ہے جی. کہ ہم اگر یوریا کا بیگ خریدتے ہیں تو ہمیں مل رہا ہے 4300 روپے کا، انڈین کاشتکار کو وہ مل رہا ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کا. میں اگر ڈی اے پی کا بیگ ڈالتا ہوں تو 15,200 روپے آج اس کا ریٹ ہے. انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کا مل رہا ہے. میری بجلی کا یونٹ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ مجھے بتائیں، یہ کھاد وغیرہ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، اس پہ کیا وجہ ہے؟ 884 روپے اور 4,000 میں بڑا فرق ہے. 4,300 سر، دنیا میں ایگریکلچر ایک سبسڈائز سبجیکٹ ہے، وہاں ایک ہیولی سبسڈی دی جاتی ہے جی. پاکستان میں وہ سبسڈی نہیں ہے کہ جی آئی ایم ایف نے منع کر دیا. آئی ایم ایف نے انہیں تنخواہیں بڑھانے سے منع نہیں کیا، اسپیکر کی اور چیئرمین سینٹ کی 25 لاکھ کر دیے تو اس کا منع نہیں کیا گیا، باقی عیاشیوں پہ منع نہیں کیا گیا. صرف کاشتکار کے استحصال کے لیے صرف آئی ایم ایف کا نام استعمال کیا جاتا ہے. اور یقین کر لیں کہ ہم زراعت میں پیچھے جا رہے ہیں. ہم آبادی میں ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، اس حساب سے ہماری ایگریکلچر گروتھ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہم نے پہلے ان کو 2 سال پہلے ہم نے گروتھ دی 6.5 کی، لیکن پچھلے سال جو گروتھ آئی ہے وہ -13.49 ہے. اگر ہم 2.5-3% آبادی میں بڑھا رہے ہیں اور اگر یہ مائنس میں ہماری ایگریکلچر گروتھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا. میں مالک صاحب ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ 7 ماہ کی اگر امپورٹ لیں، امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈیفیسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1 جنوری سے لے کے 30 جولائی تک 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی ہے، 90%. 70% مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 40% فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 11% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 340% ہمارا کپاس کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں یہ چیزیں بیٹھ کے دیکھنی چاہیے، ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں آج تو ضرورت ہے کہ غیر آباد رقبوں کو آباد کریں، ہم اپنی زراعت کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. اس وقت اس سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہم فیصلے نہیں کر پاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریٹ کیا ہمیں ملے گا. دیکھیں نا، یہ ریٹ طے ہونا چاہیے کم از کم 1 سال پہلے. دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈین ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو جولائی
2024 میں اس کو گندم کا ریٹ دے دیا گیا جو اس نے 25 میں کاشت کرنی ہے اور 26 میں ہارویسٹ کرنی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں ریٹ کیا ملے گا, ہمیں آج بھی کوئی پتا نہیں. ہمیں کہ انڈیکیٹر پرائس تو 3500 دی گئی ہے, لیکن ابھی انشور نہیں کیا گیا کہ ہم سے خریداری کیسے ہوگی. یعنی اس وقت ٹوٹل ابہام میں ہے. ہمیں مل بیٹھ کے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا سر کہ یہاں پہ سندھ حکومت, پنجاب حکومت آپس میں تضادات کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو مل بیٹھنا چاہیے زراعت کے لیے, معیشت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, لیکن اس کے لیے مل نہیں بیٹھتے. جہاں ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے, اپنے فائدے ہوتے ہیں, وہاں ان کا اتفاق ہوتا ہے, وہاں یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. آج ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں آپ پنجاب سے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سارے خود ذمہ دار ہیں, یا وہ شوگر مل چلا رہے ہیں, یا وہ گنا اگا رہے ہیں, یا وہ گندم بیچ رہے ہیں, یا گندم خرید رہے ہیں. تو یہ سارے تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں اس سے, تو وہ اتنی بے عزتی کیوں ہے؟ دیکھیں جی, ان کے اب جو ایم پی اے بن گیا اس کو 5.5 لاکھ مہینہ تنخواہ مل رہی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے باقی کاموں میں آنے کی؟ دیکھیں نا, ہم جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے, 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے. آج وہ پنجاب کے 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں, اور آج ہم تقریباً $10 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. کوئی وجہ تو ہے نا, قدرت ہے تو ہمیں تمام وسائل دیے ہیں سر. دیکھیں نا, ہمارے پاس میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہے, سمندر 1500 کلومیٹر ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس ہیں, چاروں موسم ہمارے پاس ہیں, ریگستان ہمارے پاس ہے, چولیستان ہمارے پاس ہے, روئی ہمارے پاس ہے, تھر ہمارے پاس ہے. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے نا. ہمیں ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور کاشتکار کو اس کا صرف اس کی فصل کا ریٹ دے دیں. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, آپ کو کسی چیز کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. خالق ہوگی صاحب, اس وقت بڑا بہت زبردست اوور ویو دے دیا, بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین ہمیں بڑی کلیئر ہے, جب ڈیٹا ہی چنتے ہیں, آبادی ہم بڑھائی جا رہے ہیں, ایگریکلچر پروڈیوس ہماری نیچے آ رہی ہے. ویسٹرن گروپس جیسے ہم نے شوگر انڈسٹری کا دیکھا, وہ اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے جیسے کرتا ہے کر رہے ہیں. کلیئرلی ایک نظر آ رہا ہے, فقدان اگر ہے وہ کیپیسٹی کا ہے, اور وہ پلاننگ کا ہے, اور ترجیحات کا ہے. انہوں نے انڈیا کی ایگزامپل بھی دی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ اگر 1 سال پہلے ایک کلیئر کٹ پرائس انڈیکیٹر تھا, اور یہ بندہ اب بیٹھے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو فصل اب کرشنگ ہو رہی ہے, اب بکنی ہے اگلے 15 دنوں میں, ان کو اس کی پرائس کا بھی نہیں پتا. کلیئرلی یہ جو ڈسکنیکٹ ہے, میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹیرینز جتنی پھرتیوں سے امینڈمنٹس پاس کرتے ہیں نا, اگر اس کی آدھی پھرتیاں بھی اور پرائرٹائز کر لیں ایگریکلچر کو, تو شاید پاکستان کی شکل بدل جائے. اینی وے, بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بیس شکیل کی آپ نے باتیں سنی, انہوں نے یہ کہا کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 28th امینڈمنٹ ہے یہ اپریل سے پہلے آئے گی. جو تک 26ویں تھی اور 27ویں تھی, کلیئرلی وہ پاور مووز تھیں. اس میں جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے, ان کی طاقت کا اضافہ ہوا, اس میں جوڈیشل نظام کمزور ہوا اور ایگزیکٹو پاورفل ہوئی. ہم یہ تو امید کر سکتے ہیں کہ کم از کم 28ویں اگر لائیں تو لوگوں کا بھی سوچ لیں, لوکل گورنمنٹس کا سوچ لیں, فائنینشیل ری ایلوکیشن کا سوچ لیں. لیکن ایک امینڈمنٹ لگے ہاتھ آپ کی میری بہتری کے لیے بھی ہو جائے. بڑی پاور گیمز دیکھ لی ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش بھی ایک ایگزامپل ہے. جو بھی رجیمز خالی پاور کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں, دیٹ از ناٹ اے لاسٹنگ سولوشن. جب تک آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے, لوگوں کے مشکلات حل نہیں کریں گے, آپ جتنی مرضی سختیاں کر لیں, جو مرضی بنا لیں, اٹ از نیور این انڈیمنیٹی. تھینک یو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.